اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں، ابھی تک سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ شام کو گھر گیا، باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر کی؟ باپ بہت غصے میں کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تو دکھا کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش تیرے پاس وہ آنکھ ہوتی تو تجھے دکھاتا، میرا سودا کیا ہے؟ میرا بابا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید لایا ہوں؟ باپ نے بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کروٹ لینا مشکل ہو چکی تھی، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگ گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہے چلے، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں۔ اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئی جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، آنکھیں کھولی، روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا تکتے ہو؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو، جاؤ جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کا منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کی نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ اے نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جائے اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، دو کندھا، سب اٹھاؤ اسے۔ آقا علیہ السلام جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہو، اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کی اندر پنجوں کے پل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تکن محسوس ہوئی۔ اللہ
हनीम। सहाबा पूछते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है? पहले तो ये बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंचों के पल क्यों चलते रहे? तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पंचा ही रखता था। पाँव रखने की जगह नहीं थी, मैं नहीं चाहता था किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर असहाबा ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते हम चले जाते। तो सुब्हान अल्लाह खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने इस लड़के को बोला था ना तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब इसी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर जला गया था। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने तके हुए क्यों हैं? तका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूरे इस आशिक की दीदार के लिए आ रहे थे, मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, इनकी वजह से तक गया हूँ। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वाक़या? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। शुक्रिया।